بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑے کیس کی سماعت ہوئی اور اس کا بڑا دلچسپ احوال ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم، جن کے ایک بیان حلفی نے پاکستان میں بھونچال پیدا کر رکھا ہے، عدالتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، آج توہین عدالت کے کیس کی پیروی تھی اور رانا شمیم کو جسٹس اطہر من اللہ نے ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ رانا جی نے عدالت میں کیا کہا، بیان حلفی کے بارے میں کیا نئے انکشافات سامنے آئے، اور عدالت نے کتنے روز کی مہلت دی ان کو کہ اگر آپ اصل بیان حلفی لندن سے لا کر پیش نہیں کرتے تو پھر آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اور ایک اور بڑا انکشاف کہ رانا شمیم جو ہے وہ بھی نواز شریف کی طرح ملک سے باہر جانے کی تیاریوں میں تھے۔ یہ سارے آج اس ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ یہاں نئے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو تھوڑا سا ہم پس منظر بتا دیں اس کیس کا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل ایک بیان حلفی جنگ اور جیو اخبار کی زینت بنا اور اس نے بھونچال پیدا کر دیا پاکستان میں۔ یہ بیان حلفی تھا رانا شمیم ہیں، جو کہ سابق چیف جج رہ چکے ہیں گلگت بلتستان میں۔ انہوں نے لندن جا کر نوٹری پبلک کے پاس اپنا بیان حلفی جو تھا وہ تحریر کروایا اور وہاں سے اس کو سٹیمپ سائن کروایا۔ اس کا متن یہ تھا کہ جب میں چیف جج تھا تو گلگت بلتستان میں اس وقت چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہمارے پاس مہمان تھے، اور 15 جولائی سن 2018 کو شام 6 بجے چائے پیتے ہوئے بار بار وہ فون کرتے تھے، اور ایک جج کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو ہدایات دیں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے نہ تو مریم نواز کی ضمانت ہو اور نہ ہی میاں نواز شریف کی۔ یہ بیان حلفی تھا اور وہ میڈیا میں وائرل ہو گیا۔ اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے۔ پہلے پیشیوں پر انصار عباسی، میر شکیل الرحمان جنگ جیو کے اور ان کے ایڈیٹر، اور طلب کیا گیا رانا شمیم کو بھی۔ آج رانا شمیم ذاتی حیثیت میں بلوائے گئے تھے۔ جب وہ عدالت میں پہنچے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ نے اپنا بیان جمع کروا دیا؟ رانا شمیم کا جواب تھا کہ میں نے 4 روز قبل اپنا بیان جمع کرا دیا ہے، اور آج میرے وکیل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے وکیل کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ G10 اشارے کے پاس پہنچ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ اسی دوران اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا، فیصل صدیقی تھے آج جو کہ عدالت کے معاون تھے، ان سے انہوں نے سوال کیا کہ ذرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو خبر چھاپی گئی ہے اس بیان حلفی کو بنیاد بنا کر، اس پر عالمی صحافت کا معیار کیا ہے، اور ذمہ دار جو ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی ہے اس خبر کے بارے میں۔ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سوال کے دوران لطیف آفریدی جو کہ رانا شمیم کی وکالت کر رہے ہیں وہ عدالت میں پہنچے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رانا شمیم نے اپنے بیان حلفی میں جو متن لکھا ہے وہ اس پر قائم ہے، اور اس کے مندرجات پر بھی وہ قائم ہیں۔ اس دوران رانا شمیم نے عدالت کو بتایا کہ میں اپنی زندگی میں اس بیان حلفی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ لندن جا کر اس کو رجسٹرڈ کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو یہ وہاں پہ محفوظ رہے گا، اور میں چاہتا تھا کہ میری دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جو ہے اس کو سامنے لایا جائے، پبلک کیا جائے۔ پتہ نہیں یہ میڈیا کے پاس کیسے آیا۔ اور مزید رانا شمیم نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ میرے ایک تو دنیا سے چلے جانے کے بعد پبلک ہو، اور یہ میری اہلیہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، مرحومہ اہلیہ، ان کے وعدے پر میں نے یہ بیان حلفی تحریر کرایا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ حقائق اور سچ دنیا کے سامنے لائیں۔ یہ رانا شمیم کا بیان تھا، اور انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ ہاں میں ثاقب نثار کے سامنے بالکل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ میں حلفاً دہراتا ہوں کہ یہ ثاقب نثار نے میرے سامنے فون کیا تھا۔ یہاں چیف جسٹس کا سوال تھا کہ وہ اصل بیان حلفی ہے کہاں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے سوال کیا کہ آپ خود پیش کریں گے یا لندن میں ہائی کمیشن کے ذریعے سے آپ منگوائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے
اٹارنی جنرل آف پاکستان باقاعدہ خط لکھ چکے ہیں رانا شمیم کو کہ وہ فوری طور پر لندن میں جہاں کہیں لاکر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا بیان حلفی، وہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جمع کروا دیں تاکہ اس کو پاکستان منگوا کر عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ مہر بند لفافہ جو ہے اس میں سرب مہر لفافے میں منگوایا جائے۔ آج اس پر رانا شمیم نے کہا کہ جی میں تو تیار ہوں لندن جا کر لانے کے لیے، مجھے اجازت دی جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ عدالت کے کندھوں پر رکھ کر بندوق مت چلائیں، یہ حکومت کا معاملہ ہے، حکومت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ اب یہاں ایک اور انکشاف ہوا کہ حلقوں کا کہنا ہے کہ رانا شمیم بھی بالکل تیاریوں میں تھے کہ بیان حلفی کو لانے کی اجازت جو ہے وہ ملتی ہے تو وہ اسی بہانے ملک سے فرار ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب کی طرح واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہاں ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ اسلام آباد اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے باقاعدہ آج حکومت کو خط لکھ دیا ہے، وزارت داخلہ کو، کہ رانا شمیم جو ہے وہ گمان ہے کہ وہ فرار نہ ہو جائیں، لہٰذا ان کا نام ECL میں ڈالا جائے کیونکہ وہ ایک بڑے مقدمے میں عدالت میں پیروی چل رہی ہے تو اس کی سماعت میں ہیں۔ اٹارنی جنرل اسلام آباد کا خط جا چکا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کے لیے رانا شمیم کو۔ رانا شمیم عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ مجھے جانے دیا جائے، جی میں بیان حلفی خود لے کر آؤں۔ لیکن اٹارنی جنرل نے آج کہا عدالت کے سامنے کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بیان حلفی کو پاکستان منگوانے کے لیے۔ اب یہ ایک مہمہ ہے جی کہ وہ کون سے لاکر میں ہے جہاں اس کو پاکستان ابھی تک لایا نہیں جا سکا۔ آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی مزید کہ جسٹس اطہر من اللہ نے 4 دن کی مہلت دے دی ہے رانا شمیم کو۔ اب ان کے پاس 4 دن کا وقت ہے کہ اگر وہ 4 دن کے اندر اندر وہ بیان حلفی لندن سے لا کر اصل وہ عدالت میں جمع نہیں کراتے تو پھر فرد جرم عائد ہوگی سوموار کو 13 دسمبر کو۔ آج کی سماعت جب ملتوی ہوئی ہے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے واضح طور پر کہا رانا شمیم کو کہ آپ 4 دن کے اندر اندر اصل بیان حلفی جمع کروائیں ورنہ 13 دسمبر بروز سوموار کو آپ پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ رانا شمیم نے یہاں جی ایک اور بڑی کمال کا نقطہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بیان حلفی دیا تھا وہ گلگت بلتستان سے متعلقہ ہے اور گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا مجھ پہ توہین عدالت عائد نہیں ہوتی۔ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، کمال کی نقطہ آفرینی ہے۔ اس پر قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں، یہ ایک قانون کے طالب علموں کے لیے بڑا سوال ہے۔ یہ تھا جی آج کی سماعت کا احوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہاں چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے کہا رانا شمیم کو مخاطب کر کے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان حلفی دے کر آپ یہ ایک باقاعدہ طور پر بیانیہ بنایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے سارے ججز جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں، سارے ہی میچ فکس کیے ہوئے ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سمیت ہائی کورٹ کے تمام ججز کی انکوائری لگ جائے؟ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ عدالت پر عوام کا اعتماد جو ہے آپ نے اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک مخصوص بیانیہ قائم کر کے جی کہ نواز شریف اور مریم کی جو ضمانت تھی وہ رکوائی گئی ہے ججز پر دباؤ ڈال کر 2018 کے الیکشن سے پہلے نہ نکلنے کی۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ میری عدالت کا کوئی جج وہ دباؤ میں نہیں آتا، ہم آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، میرے ججز نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ تو یہ جی آج کی سماعت کا حوال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منڈے تک وہ مشہور زمانہ بیان حلفی لندن کی خنک فضاؤں سے کسی تالے کے اندر لاکر میں پڑا ہے، وہ نکل کے آ پاتا ہے پاکستان یا نہیں، اس کیس پر سب کی نظریں جمی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس بیان حلفی کو بنیاد بنا کر نون لیگ کے حلقوں نے، خاص طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بلند باغ دعوے کرنا شروع کر دیے تھے کہ ہم بے قصور ثابت ہو گئے ہیں، ہم آج اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو گئے ہیں، ہمیں بے بنیاد مقدمات میں سزائیں دلوائی گئی تھیں، عدلیہ پر دباؤ ڈالا تھا فوج نے، اداروں نے۔ تو اب دیکھنا ہے جی اس بڑے کیس کا کیا بنتا ہے۔ یہ ایک مثال بننے جا رہا ہے کیس، اور اس میں چونکہ اٹارنی جنرل نے سابقہ پیشی پر یہ عدالت سے استدعا بھی کر رکھی تھی کہ جنگ جیو کو سیپریٹ کر دیا جائے، ان کی حد تک نرمی برتی جائے، اور جو سارا بوجھ ہے رانا شمیم پر ہے، تو اب رانا شمیم اپنے گلے سے اتار کر جنگ جیو پر ڈالتے ہیں، اور انصار عباسی جو ہے
وہ اب سارا جو ہے الزام دیتے ہیں ان کو رانا شمیم کو، کیونکہ رانا شمیم نے پچھلی پیشی پر بھی کہا تھا کہ میں نے تو مطلب ان کو دیا ہی نہیں انصار عباسی کو، اور انصار عباسی نے کہا جی میں نے ان کا موقف لے کے چھاپا تھا۔ رانا شمیم نے کہا جی کہ انہوں نے چھاپ کر مجھ سے موقف لیا تھا۔ کہانی بڑی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ 13 دسمبر تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کیا وہ بیان حلفی جو ہے کیا واقعی وہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ کہیں موجود ہے کسی لاکر میں، یا وہ نہیں ہے رانا شمیم کے پاس۔ کہانی بڑی سسپنس بھی اس میں آ چکا ہے۔ 13 دسمبر تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔